السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا لاہور ٹی وی، اور فیس بک پر بھی لاہور ٹی وی، اور فیس بک پر فرت عباس شاہ، یہ تینوں پیجز پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے تکلیف دہ خبریں اور کیا سارائیاں دکھ بھری، اور مزید جو اس وقت انتظار کی صورت ہے کہ عدالت نے منگوایا ہے کہ جی آپ پیش کریں، وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ آئی جی صاحب نے جا کے بیان دیا ہے جی کہ ہم 2-3 جو ہماری کنیکٹڈ ایجنسیز ہیں ان سے رابطے میں ہیں، اور باقی انشاءاللہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں کہ کہاں سے اس کو دستیاب یا بازیافت کرایا جا سکتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، دل گرفتگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران ریاض عمران خان کے بعد اس وقت پاکستان کا مقبول ترین شخص بن گیا ہوا تھا۔ ایک ایسا مقبول ترین شخص جس کا تاثر یہ تھا کہ وہ سچ بولنے والا، سامنے بات کرنے والا، دلیری کے ساتھ سوال کرنے والا، بنیادی چیز یہ ہے کہ سوال اٹھانے والا محب وطن صحافی تھا، کہ جس نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کر فرنٹ لائنز پر جا کر رپورٹنگ کی، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا فوجیوں کی طرح، اور بارڈرز پر جا کر رپورٹنگ کی، اور شاندار رپورٹنگ کی۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کے استحکام کے لیے صحافیوں کو بھی اسی طرح زندگی کو خطرے میں ڈال کر کام کرنا چاہیے۔ یہ اس کا تصور تھا، یہ اس کا کنسیپٹ تھا۔ اسی اعتماد اور بھروسے کی بنا پر اس نے کہا کہ میں تو ان اداروں کو میرا پتہ ہے کہ میں ایک سچا محب وطن آدمی ہوں، اور ایسا صحافی ہوں جو اپنے ملک پر اپنی جان بھی فدا کر سکتا ہے۔ اس اعتماد اور بھروسے پر اس نے سوالات اٹھائے اور اٹھاتا چلا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب کسی نے دلیل، استدلال، منطق یا رائے کی شکل میں نہیں دیا، یا کوئی شاید دے نہیں سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے سوالات کا جواب اسے دیا جاتا، بٹھا کے سمجھایا جاتا کہ ہمارا موقف یہ ہے، آپ کا موقف جو بھی ہے، ہمارا موقف یہ ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اس کو یہ جواب اس طرح نہ دیا گیا، بلکہ اس طرح جواب دیا گیا۔ پہلے بھی 15 کیسز کر دیے گئے، ایک ہی ایف آئی آر کٹوا دی گئی پوری مختلف جگہوں پہ، اور اس کو لے پھرا گیا۔ اس کے بعد اب جو ہوا ہے کہ پولیس پر بھروسہ کرتے ہوئے، قانون پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس نے انصاف پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کی اس وقت زندگی خطرے میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ کومے میں چلا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی از نو مور، جو کہ ہم سننا نہیں چاہتے، نہ ہم اس پر سوچنا چاہتے ہیں، نہ اس کا تصور کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے وہ اس طرح وہ ہم سے جدا ہو گیا ہو یا اسے مار دیا گیا ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک کو اتنا اس وقت اضطراب کے عالم میں چھوڑا جا رہا ہے اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وطن اور ملکی اداروں پر سے بھروسہ تو رہ نہیں گیا کوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ بولے نہ بولے، محسوس ضرور کرتے ہیں، سوچتے ضرور ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی خوف سے نہ بول رہا ہو سکتا ہے کوئی لا تعلقی کا اظہار کرے کہ جی اب کیا کریں جس طرح کے واقعات ہیں، لیکن یہ ایک بچے چند لوگ ہوں گے جن کے کوئی مفادات وابستہ ہیں موجودہ حکمرانوں سے، موجودہ حکومت سے، موجودہ سیاسی پارٹیوں سے۔ ان کو چھوڑ کے جو پاکستان کا عام آدمی ہے، جو سفید پوش ہے، جو سول سوسائٹی سے جس کا تعلق ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ اس وقت اتنا خود کو تکلیف میں محسوس کر رہا ہے اور غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ میں یہ کہوں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیفیت اس وقت کیا ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جتنی تو کشمیر میں حالات برے نہیں ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جتنے یہاں پہ، اتنے تو سری نگر میں اتنا کچھ جبر اور تشدد نہیں ہوا جتنا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دانشور، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقبوضہ پاکستان ہے۔ تو یہ صورتحال، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی وارث بننے پر تیار ہی نہیں۔ سارے بندے اپنی اپنی اناؤں کے وارث ہیں اس وقت،
کوئی پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کا نام سارے لے رہے ہیں، پاکستان کا، ہم پاکستان کے لیے، ہم پاکستان کے لیے، عملی طور پہ زیرو ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے آخری خطاب میں ایک بہت ہی خطرناک بات کی ہے، جس کو اگر تھوڑا سا اس پر ڈی کوڈ کیا جائے تو وہ ایک پورا ایٹم بم ہے اگلا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے فوجی تنصیبات کے حوالے سے، اس پر انکوائری جو ہے وہ بٹھائی جائے، اور جو لوگ جو عوام پر گولیاں جہاں سے برسائی گئی ہیں اور جتنے لوگ مرے ہیں ان گولیوں کی وجہ سے، سیدھی فائرنگ کی وجہ سے، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ اور جو زخمی ہوئے ہیں لوگ، وہ ان کی بھی انکوائری کروائی جائے۔ اب یہ انہوں نے بڑے لائٹ طریقے سے کہا ہے، لیکن یہ ڈائنامائٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر انکوائری ہو جاتی ہے اور وہاں سے فائرنگ کی ویڈیوز اداروں کے جہاں پہ وہ تنصیبات تھیں یا ایسی جگہوں پہ حساس مقامات سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور جواب میں فائرنگ آئی، یا پولیس نے یا کسی دوسری طرف سے آئی سیکورٹی کے حوالے سے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ادارہ اور عوام آمنے سامنے بھی ہوئے ہیں، گولی بھی چلی ہے اور قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے اور جلاؤ گھراؤ بھی ہوا ہے۔ ایک طرف تنصیبات کی بے حرمتی کی گئی، شہداء کی یادگاروں کی، جلایا گیا جناح ہاؤس اور تنصیبات گرائی گئیں، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی، بندے مرے، زخمی ہوئے، اور پکڑ دھکڑ تو خیر آپ سب کو پتہ ہے جاری ہے۔ اب یہ حالات بہت خوفناک ہیں۔ ابھی تک صرف امید اگر ہے تو وہ اس وقت پیدا ہوئی ہے چائنا اور سعودیہ سے۔ سعودی وزیر خارجہ کا آنا دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر بھیجا ہو کہ پاکستان برادر ملک ہے اور وہاں پہ ہم یہ کوشش کریں، پیغام پہنچائیں کہ آپ کے امن کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوسرا جو مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا نے، ظاہر ہے کہ جب آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں تو چائنا نے کہا ہوگا کہ ہمارے لیے اس وقت انڈیا مسئلہ ہے، اس لیے پاکستان کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں طاقت حاصل کرے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کی بالادستی کو قبول کرے اور خطے کے ایک بڑے ملک کے طور پر اس کو تسلیم کرے اور خود کو چھوٹا بنائے، جبکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس خطے میں انڈیا کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جب دونوں طرف سے امن معاہدے، جنگی دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، جب ہمارے چیف وہاں پہ گئے ہیں تو یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا تناظر وہاں پہ ڈسکس نہ ہوا ہو۔ سی پیک بھی ہوا ہوگا، امریکہ کے دلچسپیاں، انٹرسٹ بھی ہوئی ہوگی، چائنا کی انٹرسٹ بھی ہوئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو لب لباب یہ نکلا کہ چائنیز اپنے پالیسی سے ہٹ کے انہوں نے، وزیر خارجہ نے یہاں کر بیان دیا کہ ہمیں پاکستان میں امن چاہیے، اور اگلے دن امن تباہ ہو گیا پاکستان میں۔ آج بھی حالات ہی ہیں۔ اب چونکہ چائنا دوست ملک ہے اور چائنا اس طرح ڈائریکٹ انوالومنٹ بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے کسی ملک میں، اسی لیے اب سعودی شہزادہ جو یہاں پہ آیا ہے وزیر خارجہ، اس نے آ کے بھی امن کی ہی بات کی ہونی ہے، اور مجھے یہ، میرے تجزیے کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چائنا اور ان سعودیہ کا تعلق، کنیکشن نہ ہو اس پاکستان کے معاملے پر، اور ان کی یہ خواہش انہوں نے اپنی کہ پاکستان میں امن چاہیے، وہ انہوں نے سعودیہ سے وہ اپنے جو ہے کنوے نہ کی ہو، اور بلکہ انہوں نے کہا ہوگا، ان سے درخواست کی ہوگی کہ آپ بھی اس معاملے میں پڑھیں اور دونوں ملک اور پاکستان میں امن کی درخواست کریں یا مشورہ دیں یا گزارش کریں یا ان کو سمجھائیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے برادر ملک ہے تو درمیان میں محبت بھری باتیں اور احترام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب یہ چیز اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ چائنا فارغ ہو گیا ہے تائیوان سے اس نے باقاعدہ امریکہ کی طبیعت صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا دیا، اور وہ کسی بھی وقت اس کو اپنے گریٹ چائنا میں وہ واپس لے لے گا۔ اسی طرح سری لنکا سے بھی اس کو اس وقت فرصت ہے۔ یوکرین وار بھی اب وہ نہیں رہی، امریکہ کی پسپائی وہاں پہ سامنے آ گئی ہے، اور دوسرا امریکہ کا جو معاشی جو اس وقت انہدام ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے عروج پہ پہنچ رہا ہے، وہ کسی بھی وقت دھڑام سے گر جائے گی پوری معیشت اس کی، اور وہ ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے IMF کے مطابق۔ تو اب ظاہر ہے کہ لامحالہ طور پر چائنا جو ہے وہ عوام پاکستان پر توجہ دے گا اور دے رہا ہے اور توجہ بڑھائے گا۔ اگر یہاں پہ امن نہیں ہوتا اور چائنا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے،
یا مزید انڈیا کے اور امریکہ کے جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں یا اس سے کمزور ہو کے ڈوریاں ادھر سے ہلتی ہیں اور اس لیے یہ تھوڑا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ویک ہو جائے گا پاکستان، تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا اپنا انفلوئنس ہے پاکستان میں وہ بڑھائے گا، اور وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ شاید عوام کے لیے اچھا ہو کہ سکون ہو، لیکن ہمارے اداروں کے لیے اچھا نہیں کہ ان کے اوپر سے امریکہ کا جو ہے جال یا امریکہ کا کنٹرول ہٹے اور اس کے بعد چائنا کی اتنی ڈومینیشن ہو جائے کہ ہمارا ادارہ جو ہے یا ہمارے ادارے بے بس ہو جائیں، پھر ہم ایک سپر پاور کے تسلط سے نکل کر دوسری سپر پاور کے تسلط میں چلے جائیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ بڑا خوفناک ہے، اس پر جو اگر کوئی پاکستان کا وارث ہے، اگر کوئی پاکستان کے بڑے ہیں تو سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکمرانی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ غیر سنجیدگی کی متحمل بھی نہیں ہو سکتی، قوموں کا نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے مل بیٹھ کر سوچیں، اور یہ پی ڈی ایم والے تو کبھی بھی نہیں سوچیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ اگر سوچنا ہوتا تو اب تک سوچ چکے ہوتے، پاکستان کو ان حالات تک نہ لے آتے۔ اب مولانا فضل الرحمان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ پاکستان امریکہ کے تسلط میں نہ جائے یا چائنا کے تسلط میں نہ جائے، سب سے دوستی کے برابری کے تعلقات اور جو رشتے ہوں، ان کی تو یہ بیچاروں کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں۔ وہ تو اپنے وہی بندے بیچارے لے آئیں گے، مطالبان لا کے سپریم کورٹ کے آگے کھڑا کر دیں گے، یا بار بار زور دیں گے کہ میں بندے لاتا ہوں، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے عوام کو، ججوں کو، وہ ان کی۔ تو یہ کون سوچے گا پھر؟ عمران خان تو اپنی جگہ پہ ہر دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوچے، اب بھی اس نے کہا ہے کہ وقت نہیں گزرا، اب دوسری طرف سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹا جائے اور سوچا جائے۔ یہ اچھی بات، ایک اور خبر اچھی ہے کہ کریم ڈیڈی اور گوہر صاحب اور یہ ساری جو بزنس کمیونٹی ہے یہ بھی بڑی تشویش کا شکار ہے، اور انہوں نے کہا ہے، حوصلہ دلوایا ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھالی جا سکتی ہے، اس وقت حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے ملک میں جو بد امنی ہے، سیاسی بحران ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اصل بات یہی ہے، عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ جو لوگ نہیں چاہ رہے کہ بحران ختم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔